بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے واحد نبی ہیں جنہوں نے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتایا۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد لوگ ان باتوں پر تحقیق کر رہے ہیں کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی باتوں میں کیا حکمت ہے۔ سونے سے پہلے لائٹ کو بند کرنا چاہیے یا نہیں، یہ ایسا سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ لائٹ کو جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگ لائٹ کو آف کر کے سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ سونے سے پہلے لائٹ کو بند نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، شیطان اس گھر میں آ کر کیا کرتا ہے، اور لائٹ بند کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے سو جائیں اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں اور آپ کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہو۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ پیارے دوستو، ہمارا دین صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کے اکثر تحقیقات کو اگر دیکھا جائے تو اس کا لنک کہیں نہ کہیں قرآن و سنت سے لازمی ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں وہی بات آج سے 1400 سال پہلے بیان ہو چکی جو کہ آج سائنس تحقیق کے بعد بیان ہوتی ہے۔ ویسے تو نہیں کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں حکمت ہے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آخر کا فائدہ تو ہے لیکن ساتھ ہی دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ زیادہ دور نہیں جاتے، 2020 کی بات کرتے ہیں کہ جب کرونا کی وبا پھیلی تو سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ دن میں مسلمان جو 5 بار وضو کرتے ہیں وہ وائرس کے اٹیک سے بچاؤ۔ اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے حکم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیسی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت اور بھلائی کے لیے ہی تو ایسے احکام عطا فرمائے جن میں سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے، تو دوستو آپ کو احادیث کی روشنی میں سونے کے کچھ آداب بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے تو یاد رہے احادیث میں یہ تاکید ملتی ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے نہ چھوڑو۔ اور ایک روایت میں ہے، چراغ بجھا دو کیونکہ بسا اوقات چولہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ دوستوں، مذکورہ روایت میں رات کو چراغ یعنی لائٹ کو بجھانے کی تاکید ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں چراغ کی جگہ لائٹ نے لے لیا، اس لیے ہم چراغ سے لائٹ ہی کا تصور کریں گے۔ اگرچہ بعض حضرات نے اس کو آگ کی وجہ سے نقصان دہ ہونے کے ساتھ متشق کیا ہے، اور مذکورہ روایت کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ کے چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اس سے محفوظ رہنے اور اس کے نہ بھڑکنے کے اسباب لازمی اختیار کر دیے جائیں، تو پھر اسے بجھائے بغیر سونا جائز ہے۔ اس لیے احادیث میں جو سبب ذکر کیا گیا اگر وہ ختم ہے تو منع کا حکم بھی ختم ہو جائے گا، یعنی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آگ بجھا دے یا پھر ایسے طریقے اپنائے کہ جو بھڑک نہ سکے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اب اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی، تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خطرہ تھا لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے، اور یہ رات جس کو ال کے لیے بنایا، اس میں انسان پرسکون نیند نہیں سوتا، اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے تاکہ سکون کی نیند ہو۔ جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور سے اتباع ہی سمجھا جائے۔ لائٹ کے علاوہ چراغ کے مطابق موجودہ دور میں گیس کے ہیٹر اور چولہوں سمجھا جا سکتا ہے، اس میں آگ جلتی ہے، اور اس سے ایسے کئی بات اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سنی، رات کو ہیٹر جلتا چھوڑ دی اور پوران کی موت ہو یا آگ یا پھر گیس سے دم کی وجہ سے اس قسم کی وسیع ضرورت نقصان محض سے ہوتا ہے۔ یہ نقصان محض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اور میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح الفاظ میں تاکید ہے کہ چراغ کو بجھا کر سو۔ دوستو، یہ تھی اسلامی ترجیحات۔ چلیے اب آپ کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے سائنسی حوالے سے بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ لائٹ نہ بند کر کے سونے کے کیا نقصانات ہیں۔ تو یاد رہے، ایک سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسا مرض پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اور یاد رہے کہ سنت پر عمل نہ کرنا صرف ثواب ملے گا بلکہ ہر سنت میں بڑی حکمتیں بھی ہیں، جیسا کہ پہلے بھی اس کی وضاحت کی گئی۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ آف کر کے سویا جائے، اور سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ رات کو جلد سونے کی عادت ڈال لی جائے۔
جیسا کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ملاحظہ کی ہے اور سائنس بھی یہی اعتراف کرتی ہے کہ رات کی نیند انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس معلومات کو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی مذکورہ نقصان کی اس بارے میں جان سکے اور مذکورہ سنت پر عمل کرنے والے بنیں۔ سونے کے مزید کچھ آداب بھی پیش کرتے ہیں جن کی تاکید تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر 3 بار پڑھ لیں۔ بستر کو اچھی طرح جھاڑ دینا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے جو اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر دوبارہ سونے کے لیے آئے تو 2 بار اس کو جھاڑ لے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا بچھا ہوا ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانک دیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر اس پہ رکھ دیں، اس لیے شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے بند کرو اور انہیں بند کرتے وقت بسم اللہ کہو، اس لیے شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا۔ ایسا کرنے سے شیطان سے دوری اور اس سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے اور جان و مال کی حفاظت بھی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب یہ بیان فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اتر پڑتی ہے۔ ناظرین، یہ تھے آداب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے کرنے کو کہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان آداب کا خیال رکھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہو اور ہم شیاطین اور شیطانی جنات سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔